الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس۔ کل ہم نے تھا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، اور آج ہم پڑھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کا بیسک کردار کیا ہوتا ہے اور اس کی اسٹیٹ میں کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اور ہماری اس ریویژن میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیاسی جماعتوں کے فوائد۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی عدم موجودگی میں جمہوریت کی کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں بیسکلی رائے عامہ کو منظم کرتی ہیں اور وہی افراد میں سیاسی مسائل کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً عوام کی سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام میں سیاسی شعور پیدا کرتی ہیں۔ نشر و اشاعت کے مختلف ذرائع سے عوام کو سیاسی مسائل سے باخبر کر کے حکومت کی پالیسی پر تنقید کرتی ہیں۔ اس طرح عوام کو نہ صرف اصل حقائق کا علم ہوتا رہتا ہے بلکہ پبلک امور میں ان کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے اور سیاسی زندگی میں جمود نہیں ہونے پاتا۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں منتشر اور مختلف ملکی مسائل سے واضح اور اہم مسائل کو منتخب کر کے ان کا حل تلاش کرتی ہیں اور اسے ایک باقاعدہ نصب العین کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ پارٹی تنظیم کے بغیر رائے دہندگان کی حیثیت ایک ایسے ہجوم سے مختلف نہیں ہوتی جو کسی مشترکہ پالیسی پر متفق نہیں ہوتا اور جس میں سے ہر فرد کے خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ عوامی حکومت کا قیام۔ آج کی نمائندہ جمہوریت میں عوام صرف سیاسی جماعتوں کی موجودگی ہی میں اپنی مرضی کی حکومت تشکیل کر سکتے ہیں اور اسی طرح حسب منشاء قوانین بنوا سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی عدم موجودگی کی صورت میں ان کے سامنے کوئی جامع اور واضح پروگرام پیش نہ ہوگا۔ انتخابات کے دوران ہر امیدوار اپنی انفرادی حیثیت سے ایک پروگرام پیش کرے گا۔ قانون ساز اسمبلیز میں ایسے ہی نمائندگان کا ایک ہجوم اکٹھا ہو جائے گا جس میں سے ہر ایک کے مختلف نظریات اور مفادات ہوں گے، لہٰذا حکومت کی تشکیل اور قانون سازی کا عمل بھی منتشر ہوگا۔ منظم حزب مخالف۔ سیاسی جماعتیں نہ صرف متبادل حکومت مہیا کرتی ہیں بلکہ وہ ایک ایسے حزب مخالف کو بھی منظم کرتی ہیں جو حکومت سے غلط اقدامات پر باز پرس کر سکے۔ پارٹی بنیادوں پر تشکیل شدہ حزب مخالف تنقید میں بھی نظم و ضبط برقرار رکھتی ہے اور ان کی تنقید اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ حزب اقتدار کو اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اہل حکومت۔ سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہوئے نہ صرف عوام کی سیاسی تربیت ہوتی ہے بلکہ ملک میں اعلیٰ قیادت بھی ابھرتی ہے۔ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں بالعموم اپنے بہترین امیدواروں کو نامزد کرتی ہیں تاکہ کامیاب ہو کر وہ پارٹی پالیسی کو بطریق احسن عملی جامہ پہنا سکیں۔ اس سے پارٹی کا وقار بھی قائم رہتا ہے۔ ذمہ داری کا تعین۔ ذمہ دار حکومت کا قیام صرف اسی صورت ممکن ہے جب ذمہ داری کا ارتکاز کسی منظم گروہ میں کیا جا سکے۔ سیاسی جماعتیں ایوانی حکومت میں بھی اپنی تنظیم کو برقرار رکھتی ہیں۔ اگر برسر اقتدار پارٹی اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے تو آئندہ انتخابات میں اسے عوامی احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت میں استحکام۔ پارلیمانی طرز حکومت کے تحت صرف اسی صورت میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو سکتی ہے جب حکومت کو کسی اکثریت والی جماعت کی حمایت حاصل ہو۔ پارٹی کی حمایت کے بغیر حکومت کو غیر منظم عوامی نمائندگان کی حمایت پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں حکومت پوری یکسوئی سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتی کیونکہ حران ارکان پارلیمنٹ کی مخالفت کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔
اشتراک و تعاون کا ذریعہ۔ سیاسی جماعتیں حکومت کے مختلف شعبوں کے مابین رابطہ برقرار رکھنے کا عام ذریعہ ہیں۔ مثلاً جن ممالک میں حکومت کے شعبوں میں علیحدگی اختیارات کا اصول کار فرما ہے، وہاں سیاسی جماعتیں ہی ان میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح وفاقی طرز حکومت میں سیاسی جماعتیں ہی مرکزی اور صوبائی حکومت کے مابین اشتراک و تعاون کا اہم ذریعہ ہیں۔ قومی مفادات کی بالادستی۔ چونکہ سیاسی جماعتوں کی تشکیل پورے ملک کی علاقائی حدود تک وسیع ہوتی ہے، اس لیے جماعتیں ہمیشہ قومی مفادات کو ہی پیش نظر رکھتی ہیں۔ ان کی عدم موجودگی کی صورت میں ملک کی سالمیت میں گروہی، علاقائی یا طبقاتی مفادات کو فوقیت ملے گی۔ سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں صحت مندانہ جمہوری فضا تیار ہوتی ہے اور لوگ علاقائی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی سطح پر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اب سیاسی جماعتوں کے نقائص کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جماعتی وفاداری میں انتہا پسندی۔ سیاسی جماعتوں کی تنظیم میں چونکہ پارٹی ڈسپلن کو خاصا عمل دخل حاصل ہوتا ہے، اس لیے جماعتی وفاداری کی بالادستی ایک مسلمہ امر ہے۔ جماعتی تنظیم سے ایسے والہانہ لگاؤ کے باعث بعض اوقات پارٹی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ حزب اختلاف حکومت کی ہر پالیسی پر تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، قطع نظر اس کے کہ حکومت کا اقدام اچھا ہو یا برا۔ دوسری طرف برسر اقتدار جماعت کا ہر رکن حکومت کے تمام اقدامات کا دفاع کرتا ہے۔ عام اراکین کی آزادی رائے کا خاتمہ۔ پارٹی کی تنظیم میں اتحاد، وحدت فکر اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ لیڈروں کو جماعتی سیاست میں غالب حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے خلاف بالعموم یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ چند خود غرض اور پیشہ ور سیاستدانوں کو پارٹی کی قیادت حاصل ہو جاتی ہے۔ پارٹی لیڈروں کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ایوان کے اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی رکن اسمبلی اپنی آزادانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ سیاسی عہدوں کے لیے نامزدگی۔ سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہوئے حکومت کی تشکیل کرتے وقت اہلیت یا قابلیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایسے لوگوں کو حکومت میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں مقننہ کے مختلف دھڑوں کی حمایت حاصل ہو۔ مثلاً پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کا ہر وہ رکن بالعموم وزارت کا خواہاں ہوتا ہے جس کی پشت پناہی کوئی خاص گروہ کر رہا ہو۔ سیاسی بدعنوانیوں کو فروغ۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں منشاء عام کے اظہار میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ انتخابات کے دوران اصولوں کی پاسداری کرنے کی بجائے سیاسی جماعتیں صرف کامیابی کو ہی اصل مقصد بنا لیتی ہیں اور اس کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتیں۔ پارٹی بازی کے سبب سیاسی رشوتوں اور دیگر بدعنوانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مخصوص مفادات کی بالادستی۔ سیاسی جماعتوں کی سیاسی جماعت بندی کی وجہ سے انتخابات پر بے دریغ روپیہ خرچ کر لیا جاتا ہے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پارٹیاں اپنے فنڈز میں بڑے بڑے افراد کی طرف سے عطیات اور چندے وصول کرتے ہیں۔ چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ مخصوص مفادات کی اعلی کار بن جاتی ہیں۔ اخلاق کی برائیاں۔ سیاسی جماعت بندی پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں عوام کو گمراہ کرتی ہیں اور عوام کو اصل حقائق سے باخبر نہیں رکھتی۔ یہ قوم کا اخلاقی معیار پست کرتی ہیں۔ جھوٹے وعدے کرنا اور دوسری جماعتوں کے خلاف نفرت کے بیج بونا ہر سیاسی جماعت کا شیوا ہے۔ چنانچہ عوام کی سیاسی تربیت کرنے کی بجائے پارٹیز ملک میں خواہش پروری اور اقربا نوازی جیسی برائیوں کو عام کر دیتی ہیں۔